اس ملک کی سمت تعین ہوگی. انشاءاللہ. دھرتی ماں آج پھر پکار رہی ہے. جب جب دھرتی ماں نے پکارا ہے اس کالے کوٹ نے ہمیشہ لبیک کہی ہے. آج جس طرح سے دھرتی ماں کو نچوڑ کے رکھ دیا ہے, جس طرح پاکستان کو آج محبوس کر کے, دھرتی ماں کو مقید کر کے, جس طرح جکڑ کے اور جو حشر کر دیا ہے اس دھرتی ماں کا, الامان پہلے کبھی ایسا نہ دیکھا تھا. میں تو 1.25 گھنٹے کی لفٹ کی ایک, اس میں مجھے جتنی گھٹن کا احساس ہوا, مجھے محسوس ہوا کہ 25 کروڑ عوام کس قدر اذیت, کرب اور گھٹن سے کس قدر گھٹن سے گزر رہے ہیں. میرا اس کے مقابلے میں میرے ساتھ جو 17-18 لوگ تھے, مجھے ان کی سفوکیشن بھول گئی. مجھے اس قوم کے 25 کروڑ عوام کی اس گھٹن کا احساس ہوا جس گھٹن سے آج گزر رہے ہیں. صحیح موازنہ کیا گیا قبرستان کا, زندہ کا اور مردہ کا. واقعی مردہ کا کوئی احساس نہیں ہوتا ہے. زندہ قومیں, آپ جیسی زندہ ماشاءاللہ قومیں, یہ گھٹن کے اس توڑ کے پھینکیں گی انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. حیرت ہوتی ہے کہ اس ملک میں نہ کوئی آئین ہے, نہ کوئی قانون ہے, نہ کوئی عدلیہ ہے, اور شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا گیا ہے اس ملک کا. جس شخص نے یعنی اس ملک کو ایٹم بام دیا تو ہینری کسنگر نے دھمکی دی اسے کہ بھٹو تم بعد آ جاؤ, اس کو بند کر دو پروگرام کو, ورنہ تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے. ہم نے ہینری کسنگر کو کچھ نہیں کیا, ہم نے امریکہ کو کچھ نہیں دیکھا. ہمارے ہی جنرل ضیاء الحق نے مولوی مشتاق کے ساتھ مل کے بھٹو کو پھانسی دے کے عبرت کا نشان بنا دیا. شرمناک ہے. آج ایک ڈونلڈ لو نے, ایک 3rd کلاس بیوروکریٹ جو امریکہ کا ہے, ہمارے ایمبیسڈر مجید کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم نے عمران خان کو نکال دیا تو امریکہ تمہیں معاف کر دے گا. غلام ہے نا, غلام ہیں ہم امریکہ کے, آج سے نہیں, اس وقت سے غلام ہی کر رہے ہیں نا. اور پھر دیکھیں ہم نے ڈونلڈ لو کی اس بات کو کیسے مانا. ہم نے پرائم منسٹر کو چلتا کیا. پہلی بات ہم نے ڈونلڈ لو کی اور امریکہ کی غلامی کی یہ ثبوت دیا. اور پھر یہیں ترا نہیں ہوا ختم, انہوں نے کہا نا, ان کو پابا سلاسل کرو, ان کو جیلوں میں ٹھوسو. وزیر اعظم کو جیل میں ٹھوک دیا گیا, وزیر خارجہ کو اور ان ساروں کو جیل میں. یہ ہے سائفر. او بھائی, بجائے اس کے تم ڈونلڈ لو کے خلاف تم ایکشن لو. تمہاری نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے 2 مرتبہ کہا بلیٹنٹ انٹرفیئرنس انٹو دی افیئرز آف پاکستان, اور اسٹرانگ ڈیموش لکھو. وہ بھی لکھا گیا. ایک دفعہ عمران خان کی وزارت عظمیٰ کے دوران میں سارے سربراہان کے جو افواج پاکستان کے تھے ان کی شراکت اور شمولیت میں یہ فتویٰ دیا گیا. اور دوسری مرتبہ شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ میں بھی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے اعادہ کیا اس بات کا جس میں افواج پاکستان کے سربراہان موجود تھے. اور اس وقت سابقہ وزیر اعظم, اس نے جا کے نیشنل اسمبلی میں کہا کہ یہ سائفر ایک حقیقت ہے جو پاکستان کی جو ہے مداخلت ہوئی ہے, لیکن سازش نہیں ہوئی ہے. وہ بھائی سازش اور کیا ہوتی ہے؟ امریکہ کی غلامی کرتے ہو. اور سازش کیا ہوتی ہے؟ ہینری کسنگر کے کہنے پر بھٹو کو پھانسی دیتے ہوتے ہو. اور کیا سازش ہوتی ہے؟ امریکہ کے ڈونلڈ لو ایک 3rd کلاس جو ہے بیوروکریٹ کے کہنے پر جو ہے تم اپنے وزیر اعظم کو چلتا کرے ہو. اور سازش کیا ہوتی ہے؟ تم نے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو اندر رکھا ہوا ہے, پاوا سلاسل کیا ہوا ہے. اور غلامی کیا ہوتی ہے؟ وہ کون سا اس میں کہتے ہیں آفیشل سیکریسی ایکٹ, وہ سیکریسی ایکٹ جو صدر نے سائن ہی نہیں کیا. آپ نے اس کو چلے
قانون بنا دیا. او بھائی اس میں کون سی سازش ہے بتا تو دو کہ پاکستان کا کون سا جو ہے دفاع کو اس خط کے مندرجات نے زک پہنچائی ہے, کون سا دشمن کے ہاتھ میں آپ نے ایسا ہتھیار دے دیا ہے اس خط کے ذریعے جس میں ڈونلڈ لو کہہ رہا ہے کہ عمران خان کو نکالو گے تو معافی ملے گی. اس میں کون سی پاکستان کا دفاع خطرے میں پڑ گیا ہے؟ آفیشل سیکریسی ایکٹ میں آپ نے اندر کر دیا ہے عمران خان کو. جب ایک کیس میں بیل ہوتی ہے جو میں نے کروائی, اور وہ بھی چیف جسٹس کے ساتھ میری اچھی خاصی جو ہے گرما سردی ہوئی کہ جناب یہ کیا آپ کر رہے ہیں, یہ ہے اس قابل اس لائق یہ جو سزا ہے کہ اس کو جواز رکھا جائے. جورسڈکشنل انکیپیسٹی ہے, کمپلینٹ انکمپیٹنٹ ہے, میعاد گزر چکی ہے, پھر بھی آپ کے اور بلڈوز کر کے بغیر دفاع دیے بغیر بحث سنے ہوئے سزا کر رہے ہیں. سپریم کورٹ نے آبزرویشن دی کہ کون سی بھائی ایسی جلدی تھی, اس میں جب دیا اور میں جب اس سے نکلا کہ میں نے کہا جو آپ نے فیصلہ کرنا ہے کیجئے گا, میں تو جا رہا ہوں. اور پھر مجھے لفٹ میں جھولے دیے گئے, 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ لفٹ میں جھولے دیے گئے. لیکن میں نے اس وقت بھی کہا تھا ایک طبقہ ہے جس پہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے اور وہ وکیل ہے, اور آج آپ نے اس کو بھی مارنے کی پوری کوشش کی. لیکن میں نے کہا میں مر بھی جاتا تو کالا کوٹ نہیں مرتا تھا, کالا کوٹ زندہ رہے. زندہ ہے وکلا, زندہ ہے, زندہ ہے وکلا, زندہ ہے وکلا, زندہ ہے, زندہ ہے وکلا, زندہ ہے, تو زندہ ہے, زندہ ہے. ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو یہ کیا سمجھتے ہیں اس طرح سے کیا آپ وکیل کی آواز کو دبا دیں گے؟ کیا آپ کا خیال ہے اس طرح سے وکیل جو ہے دبک کے گھر میں بیٹھ کے چھپ جائے گا؟ آپ نے میرے گھر پہ پھول جھڑیاں برسائیں, بھلے کرتے رہیں, آپ نے یہ کیا, اس کے بعد جو کچھ ہوا میری موجودگی میں, جس طرح سے ایک 75 سال کے شخص کو جس کو ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ اس کو حفاظت سے گھر پہنچا کے آؤ, ایس ڈی آئی جی کی ڈیوٹی لگائی گئی, ایس پی کی ڈیوٹی لگائی گئی, ان کو بھیجا گیا اور گنڈوں نے اسے گھر کے باہر سے اس کو اٹھایا, ڈی آئی جی کی موجودگی میں, ایس پی کی موجودگی میں, جنہوں نے منڈا سے مارے ہوئے تھے, اور پولیس والے ساتھ جو ہے شیشہ کھڑکی کھول کر ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ڈی آئی, جن کو ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا. یہ ہے ہمارا کیا اس نہج پہ ہم پہنچ گئے ہیں کہ ہم عدالت عالیہ کے ان احکامات کو اس طرح ہوا میں بکھیر کر پھینکیں گے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قوم اور یہ عوام جو ہے یہ اندھے ہیں؟ کیا یہ گونگے ہیں؟ کیا یہ بہرے ہیں؟ کیا ان کو کوئی شعور عقل نہیں ہے کہ یہ نہیں سمجھ رہے کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ بہت خوبصورت باتیں کی, میرے بلوچستان والے بھائی نے بھی بہت اچھا کیا. او بھائی قانون, آپ قانون کی گولڈن جوبلی آئین کی منانے جا رہے ہو, ہاں 50 سال آپ فخر کر رہے ہو, 50 سال. اس نے صحیح کہا, او ایک دن تو بتا دو آپ نے آئین کی عملداری کی ہو, آپ نے, اور وہی عوامل بار بار ہیں. پہلے کبھی تو وہ براہ راست آ جاتے ہیں مارشل لا لگا کر وردی میں, چلے مارشل لا پھر بھی بہتر ہے, کہتے تو ہیں نا کہ آئین معطل ہے. اب تو سرزمین نے بے آئین بنا دیا ہے بغیر معطل کیے ہوئے. آج کوئی آئین کی عملداری نہیں ہے. سپریم کورٹ کہتی ہے کہ 14 مئی کو الیکشنز کرواؤ, 90 دن کے اندر الیکشنز کرواؤ. یہ دھتکار کے کنٹمپچوسلی اس کو جو ہے اس کا ڈیفائی کرتے ہیں. میں سپریم کورٹ سے بھی متقاضی ہوں, خدا را آپ جانے والے ہیں, آپ کم از کم اس کی توہین عدالت کا ارتکاب میں آپ 5 اشخاص کو اندر کر دیں. آئندہ کوئی جرت نہیں کرے گا. اس وقت کے وزیر اعظم, اس وقت کے وزیر قانون خزانہ, اس وقت کے وزیر داخلہ, اس وقت کے وزیر دفاع اور اس وقت کے وزیر قانون, یہ 5 ہیں. ان کو آپ چاہے ٹل دی رائزنگ آف دی کورٹ کر کے ڈسکوالیفائی کر دیں, کسی کو ضرورت نہیں ہوگی آئندہ کوئی ایسا کام کرے گا. ابھی انہوں نے کل مجھے ایڈیشنل آئی جی کا فون آیا اور اس نے کہا جی آپ کا بیان لینا ہے, یہ جو چودھری پرویز الہی کو اٹھایا گیا ہے اس میں ہائی کورٹ نے انکوائری کی ہے. اور میں نے کہا اتنی اوقات ہے, پہلے تم یہ تو بتاؤ
ہائی کورٹ کو بھی میں نے کہا، اور میں نے وہ آئی جی کو کہنے لگے کہ آپ انکوائری کریں، تو میں نے کہا بھولے آلے دے ارائیں ہوئے چور تو ہوئے سائیں میں نے سرائکی میں ہی کہا، اور میں نے کہا سائیں جو چور ہے آپ اسی کو جو ہے ذمہ دے رہے ہیں کہ وہ انکوائری کر کے آپ کے آگے کیا وہ انکوائری کرے گا۔ ایک دفعہ ہائی کورٹ ان کو سزائیں دے دے، اس ڈی آئی جی کو جو بھیجا گیا تھا اس کو کہ جا کے حفاظت سے گھر پہنچا کے آؤ، اس ایس پی کو جو ساتھ تھا، دونوں ساتھ تھے، ایک، اور اس آئی جی کو جو کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے وہ چودھری پرویز الہی کہاں ہے۔ واہ تغافل عارفانہ کی انتہا ہے۔ میں کہتا ہوں ان تین کو ایک دفعہ ہائی کورٹ توہین عدالت میں سزا کر دے، آئندہ کوئی احکامات پولیس والا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی نہیں کرے گا، اس لیے کہ ہر کوئی اپنی جو ہے وہ دیکھتا ہے، اپنا دفاع کرتا ہے، اپنا بچاؤ کرتا ہے۔ اور یہ غلامی کیوں کرتے ہیں؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے 48 میں تقریر کرتے ہوئے بیوروکریٹس کو کہا تھا کہ بھائی دیکھو حکومتیں آتی جاتی رہنی ہیں، تم ریاست کے ملازم ہو، تم نے وہ کام کرنا ہے جو ریاست، آئین، قانون آپ کو جو ہے جو اختیار دیتا ہے، جو آپ سے تقاضا کرتا ہے۔ حکومت کے یا اکابرین کے غلط احکامات کو آپ نے نہیں ماننا، اس لیے کہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں۔ ہم نے اپنی ریاست کو بدقسمتی سے، جو ریاست کی تعریف جو آئین میں کی گئی ہے وہ عوام ہیں، جس طرح کہا کہ عوام ہی یہاں اپنے حق کے ووٹ کے ذریعے اپنے ایوان بناتے ہیں، پارلیمان بناتے ہیں، اسمبلیاں بناتی ہیں، اور وہیں سے مترشح ہوتی ہیں حکومتیں۔ یہی ریاست ہے، اس میں نہ افواج پاکستان ہے، اس میں نہ عدلیہ ہے، اس میں نہ کوئی انتظامیہ ہے، اس میں کوئی اور کی گنجائش نہیں ہے، یہ ہے ریاست۔ اور آئین کے آرٹیکل 5 میں کہا گیا وفاداری ریاست کی، یعنی وفاداری آئین کی، اور پاسداری اس کی کانسٹیٹیوشن کی، آئین کی اور قانون کی، اس میں کہیں کسی اور طبقے کا ذکر نہیں ہے۔ سو آئین تو یہ آپ پر واجب اور لازم کرتا ہے کہ ہر ایک نے تابعداری کرنی ہے، وفاداری کرنی ہے، عوام کے ساتھ کرنی ہے، اور عوام ہی ریاست ہے۔ ہم نے ریاست کو تابع کر دیا حکومت کے، ہم نے حکومت کو تابع کر دیا عدلیہ کے، اور ان سب سے اوپر ہم نے تابعداری کر دیا افواج پاکستان کے۔ آئیے یہ ہے ہمارا، سو یہ دیکھیں، یہ بدقسمتی سے دیکھیے گا کہ ہم نے ریورس کر دیا ہے اپنے سارے پروسیس کو۔ یہ جو انتظامیہ ہوتی ہے، یا فار دیٹ میٹر افواج پاکستان، یہ بھی ایک وفاقی حکومت کے تابع ایک ذیلی ادارہ ہیں، یہ انتظامیہ ہی کا حصہ ہوتے ہیں۔ وہ انہوں نے بارڈرز کی حفاظت کرنی ہے، یا اگر سویلین گورنمنٹ ان کو بلائے تو وہ کوئی ایسا جو ہے اندرونی خلف شار پر جو ہے وہ اسی حد تک کرنے کی مجاز ہوتی ہیں۔ اور جو حکومت ہے، حکومت وقت، وہ اپنے دائرہ اختیار کے اندر جب متجاوز ہوتی ہے تو عدلیہ آ جاتی ہے۔ ہم نے بدقسمتی سے عدلیہ کو بھی جو ہے ماننے سے انکار کر دیا ہے، آئین کو بھی ماننے سے انکار کر دیا ہے، اور ہم نے ریورس کر دیا ہے، پینڈولم کو سارا کا سارا تابع کر دیا ہے اسی وردی والے کے۔ تو پھر کیا فرق پڑا بھائی؟ وہ پھر وہی ہیٹ والا ہی ٹھیک تھا، ہیٹ والا پھر ٹھیک تھا۔ پھر اگر خاکی وردی والے نے ہم پر غلام مسلط ہو کر ہم پر حکمرانی کر کے ہمیں غلام بنانا ہے، تو اگر آپ نے اپنا حق کو نہیں مانگا، اگر آج آپ نے حق کو نہیں پہچانا، اگر آج آپ نے حق کے لیے لبیک کہنے والے، چاہے وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے یا کالا کوٹ ہے، اگر آپ نے ان کے پیچھے یا ان کا ہم نوا ہو کر آپ نے ایک تحریک نہیں چلانی ہے، تو پھر مقدر آپ کا غلامی ہے۔ پھر مت کہیے گا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ مجھے احساس ہے کہ آپ کے در و دیوار محفوظ نہیں ہے، آپ کی چادر اور چار دیواری کی پامالی کی جا رہی ہے۔ آج جو بھی ایک شخص جو ہے سٹینڈ لیتا ہے، عدالت اس کو بار بار چھوڑتی ہے، مخلصی کرتی ہے، رہا نہیں کیا جاتا۔ یہ بھی دیکھا ہے ہم نے، مذاق ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ۔ ایمان مزاری کی بات کی گئی
छोटी सी नन्ही सी बच्ची है, उसको फिर जो है पकड़ के उसको अंदर कर दिया गया है, और बार 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 अहकामात अदालती की तस्दीक हवा में उड़ाया जाता है, जिस तरह हमने देखा चौधरी परवेज इलाही को जिस तरह हो रहा है। खान साहब की मैं आपको बताऊं, मैंने उसको मुलाकात की अटक जेल में, तो मुझे सुपरिटेंडेंट जेल कहने लगा जी पहली दफा आए हो। मैं कहा जी तू जम्मया नहीं से जदों उसले भी मैं आया सा कि उसले मैंने कहा उस वक्त भी एक महबूस था यहां जिसका मैं केस कर रहा था, उस वक्त भी मैं यहां आया था। तो ये देखें, खान साहब ने उसको सोने नहीं देते। ये एक जो छोटा सा कमरा है जिसमें लाइट इतनी ज्यादा होती है कि रात को सारी रात जो है वो भंवर जो होते हैं उस पर लाइट पर आते हैं, जो क्या कहते हैं उनको, परवाने, और जो भी हैं वो सारी रात वो उसके कमरे में होते हैं, और दिन में सारे दिन में मक्खियां होती हैं। तो ये एक बंदे की बात नहीं हो रही। मैं इत्तेफाक से, चूंकि ताजा ताजा है तो मैं मिल के आया हूं, तो मैं इसलिए आपको उनका हाल बता रहा हूं। लेकिन 2-2 रातें 3-3 रातें जगराता दे के, लेकिन उसने शिकायत नहीं की है, शिकायत नहीं की है। और वो ना 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 भुट्टो ने शिकायत की थी, भुट्टो ने शिकायत नहीं थी की। गया था डिप्टी कमिश्नर माफीनामा लिखवाने, उसने कहा मेरे बाप का नाम, उसने कहा सर फलां, आप मेरे दादा का, उसने कहा फलां, उसने कहा ज़ियाउल हक के बाप का नाम, उसने कहा मुझे नहीं पता। तो उसने कहा देयर यू आर, ये तुम्हें जवाब, मैं माफी मांगूंगा, मैं तारीख में मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन एक गासिब डिक्टेटर के आगे माफी नहीं मांगूंगा। तो ये ऐसे बदकिस्मती हमारी देखिएगा। लियाकत अली को जिना, कायदे आजम मोहम्मद अली जिना आप देखें, गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, उसको एम्बुलेंस में ले जाते हुए टायर पंक्चर हो जाता है। ये कैसी मजाक है। लियाकत अली खान 1952 में कत्ल कर दिया जाता है और कातिल को वहीं मार दिया जाता है, सब जानते हैं किसने कत्ल करवाया। फिर आइए शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, उसको फांसी हमने दे दी। फिर आइए बेनजीर भुट्टो। ओ भाई, जो भी पॉपुलर लीडर होता है, इस मुल्क का दिल की धड़कन होता है, आवाम की जो भी ऊपर खिदमत करने के लिए अपने आप को पेश करता है और गामदन होता है, क्यों वो मर जाता है, क्यों वो मार दिया जाता है, क्यों उसको जो है हटा दिया जाता है? क्या यही पाकिस्तान का मुकद्दर है? क्या यही खेल तमाशा चलता रहेगा पाकिस्तान के साथ? 77 साल हो गए हैं, 77 years. Have we tasted the flavor of independence even for a day? Have we seen the fundamental rights articulated in the Constitution being conferred and granted to the people of Pakistan? What is this joke going on with this country? We are the defenders of the Constitution of Pakistan. It was Allama Iqbal, a barrister, जिसने पाकिस्तान का तखय्युल पाकिस्तान दिया था, ख्वाब दिया था पाकिस्तान का, जिसने तकमील की, वो भी बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना था, फाउंडर ऑफ द नेशन, वो भी वकील था। जिसने पाकिस्तान को आइन दिया, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, वो भी बैरिस्टर था, वो भी वकील था। और आज जो हम हिफाजत पाकिस्तान करेंगे और पाकिस्तान के आइन की, आज भी हम काला कोट अपने जिम्मे लेते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि आइए हम मुत्तहिद होकर, आइए हम मुत्तफिक होकर, आइए हम सुप्रीम कोर्ट की बार को इसकी एनकरेजमेंट दें, और हम खुद जो है, जो मैंने फ्लैटीज से शुरू किया था, हम भी एक कन्वेंशन पूरा भरपूर पिशावर से शुरू करने वाले हैं। और हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान के कोने कोने में आपके सुप्रीम कोर्ट बार के मुआवनत से और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और दीगर बार एसोसिएशन की ताउन के साथ इंशाअल्लाह हम चलाएंगे और पाकिस्तान को उनका हकीकी हक देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदा है वकला। बहुत बहुत शुक्रिया। है वकला। I'm a former president, Supreme Court Bar Association.